بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب، زوڈی کنسلٹنٹ ہیں، روحانی علم رکھتے ہیں، اور آج ان سے کچھ بات کریں گے. جی، سیاسی اور سیاست میں عمران خان کا ذکر نہ ہو، نواز شریف صاحب کا ذکر نہ ہو تو پھر سیاست کی بات وہاں آگے کیسے چل سکتی ہے؟ سر، ینگ وکلا نے جو سا ہے احتجاج کا، یعنی کہ ایک پریس کانفرنس کرنے کا کہا ہے کہ جی اب حامد خان صاحب کو ذرا سائڈ پہ کریں اور ہمیں موقع دیں، اور وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ میں عمران خان کے کیسز اس طرح سے نہیں لگ رہے جیسے لگنے چاہیے، اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے جو صاحب بولنے کا موقع نہیں دیا جا رہا، مجھے صحافیوں سے ملنے نہیں دیا جا رہا، اور جو سا ہے میرے لیے پارٹی عہدیداروں سے بھی صحیح طرح سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، اور زیادہ سے زیادہ 30 منٹ کی میری ملاقات ہوتی ہے، اور میڈیا پر بھی پابندی لگا دی کہ جی وہ میڈیا کسی صحافی سے بات نہیں کر پائیں گے. تو سر، اب سیاست کدھر جا رہی ہے، اور خان صاحب کے لیے آسانیاں کب سے ہیں؟ خان صاحب کے لیے آسانیاں شروع ہو جائیں گی، یہ مئی بتائے گا، کیونکہ اس وقت تھوڑا سا دباؤ ضرور ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ چیزیں جو ہیں ان کی فیور میں جا رہی ہیں. رہ گئی بات کہ جی پارٹی کے اندر تو میں مطلب نام نہیں کسی کا لیتا، لیکن پارٹی کے اندر میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ابھی بھی پارٹی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کمپرومائزڈ ہیں. ابھی بھی پارٹی کے اندر جو اویلیبل قیادت ہے اس میں ایسے لوگ ہیں جو دونوں طرف کھیل رہے ہیں. سر، 3 لوگوں کا نام خان صاحب نے لیا ہے: علی امین گنڈا پور، شبلی فراز اور عمر ایوب. کے اسٹیبلشمنٹ سے جو بات کریں گے نا، وہ یہ 3 لوگ کریں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا. آئی کے کو اللہ نے بڑی سمجھ دی ہوئی ہے. آئی کے وہ بریلینٹ مائنڈ ہی نہیں ہے، وہ اسپرچول مائنڈ ہے. تو وہ جو اسپرچول مائنڈ جو ہیں وہ ایسا روحانی دماغ ہے کہ جو چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے حل کرنا جانتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا اسپرچول آئسولیشن، کہ جیسے پرانے دور میں ہم نے کہانیوں میں پڑھا کہ اولیاء جنگلوں میں چلے جاتے تھے کہ یکسوئی سے اللہ کو یاد کر سکیں، اللہ سے رابطہ کر سکیں. میں بار بار آئی کے ذائچے کا ذکر کرتا ہوں تو مجھے وہ اسپرچول سپورٹ نظر آتی ہے. اب اس کو سمجھ لیں کہ اللہ نے ان کو جنگلوں میں نہیں بھیجا، جیل میں بھیج دیا، جہاں ان کو موقع ملتا ہے اپنے آپ سے بات کرنے کا، اپنے آپ کو سمجھنے کا، اپنے وزڈم کو، اپنے تھاٹ کو سمجھنے کا، اور چیزوں کو پلان کرنے کا. یہ آنے والے وقت میں یہ ہوگا. اور میں بار بار ایک بات کرتا ہوں کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ پاکستان میں ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ ہے. ہماری جنریشن کا مستقبل اس وقت جو ہے وہ ہچکولے کھا رہا ہے. وہ کشتی ڈوب بھی سکتی ہے، وہ کشتی تیر بھی سکتی ہے. ہمارا بچوں کا مستقبل محفوظ ہے. آنے والی جنریشنز پاکستان میں بہت عزت بھی کمائیں گی. پاکستان جو ہے وہ عروج پہ بھی جائے گا، لیکن ابھی جیسے قیمت دینی پڑتی ہے. تو وی آر پیئنگ دا پرائز، ایکچولی وی آر پیئنگ دا پرائز. تو اسی طرح جس طرح پاکستان بنانے والی جنریشن نے جو ہے وہ قربانیاں دی تھی، اسی طرح پاکستان کو بچانے والی جنریشن بھی قربانیاں دے رہی ہے. بالکل. اور یہ پاکستان کے اندر ریوائیول کی جو تحریک ہے یہ اٹھے گی، اور آنے والا وقت جو ہے عدلیہ بھی اسٹرانگ ہو رہی ہے. اور میں بار بار ایک بات کرتا ہوں کہ یہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس کی انگیجمنٹس اور بلانگنگز دنیا میں بڑھ رہی ہیں، وہ جنگوں کی شکل میں ہوں، وہ کسی بھی شکل میں ہوں، جب آقاؤں کو مصیبتیں پڑتی ہیں تو غلاموں کے شکنجے کھل جایا کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ جو چوزرز نہیں ہیں، کبھی کبھی ان کو بھی جو ہے وہ چوز کرنے کا کوئی اشارہ مل سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو چیزیں بدلنے جا رہی ہیں، لیکن فوری طور پہ ایک ایسے ہی کوئی سوئفٹ موو، کوئی ڈائنامک موو سے کچھ نہیں بدلے گا، کچھ نہیں بدلے گا. یہ اس طرح کی کوئی چیز سلو ہوگا سارا کچھ، اور اسی سے ہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اور جتنا آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں گے، اتنا ہی آپ جو ہے وہ بحیثیت قوم ابھریں گے. ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا ہوگا، ہمیں ول آف اللہ کو سمجھنا ہوگا. پولیٹیکل میں پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ اللہ اور رسول کا ذکر کرتے ہیں، تو سر اللہ جس سے چاہے جیسے چاہے کام لے سکتا ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے.
اس میں اس کی اپنی قابلیت کا تو اثر ہوتا ہی نہیں ہے. بالکل. مچھر اگر نمرود کو مارتا ہے تو مچھر نے اناٹومی تو نہیں پڑھی ہوئی, اس کو کیا پتا کہ کون سی وین سے گزرنا ہے اور کون سی وین میں جاؤں گا تو دماغ کی اس حصے کو وہ جو ہے وہ ہٹ کر سکتا ہوں, سیریبلم کو کہاں پہ جا کے ہٹ کروں گا یا وہ کیسے کروں گا. ٹھیک ہے. اسی طرح ابابیل اگر ہاتھی کو مارتے ہیں تو انہیں تو نہیں پتا نا کہ کون سا کنکر اٹھانا ہے جو پٹاخے کی طرح یا بم کی طرح پھٹے گا تو ہاتھیوں کے چیتھڑے اڑا دے گا. بالکل. اللہ کروا لیتا ہے. بالکل. تو اللہ جب چاہتا ہے, جس سے چاہتا ہے, کوئی نہ کوئی کام لے لیتا ہے. اگر اس قوم کی ریوائول ہونی ہے, جیسے ان کی جو ہے وہ ان کی انٹلیکچول ریوائول ہو رہی ہے, جسے شعور کا جن کہتے ہیں, جب اس قوم کی ریوائول ہونی ہے تو وہ ہر سطح پہ ہونی ہے, وہ کوئی بھی کر سکتا ہے, اس میں آئی کے کو ہو یا کوئی ہو. اللہ نے اس سے پہلے حکمرانوں کو کیا حکومت دے کے موقع نہیں دیے کہ آپ بدل لیں؟ بڑی بار ملے ہیں, سب سے زیادہ موقع ملے ہیں سر. ٹھیک ہے. اللہ نے نواز شریف صاحب کو موقع نہیں دیا کہ آپ اس قوم کی تقدیر بدل لیں. سب سے زیادہ موقع ملے ہیں. پیپلز پارٹی کو موقع نہیں ملا کہ اس قوم کی تقدیر بدل. بالکل ملے. نہیں ہوا نا, مگر نہیں ہوا, بدل نہیں سکے, اپنی چیزیں بدلنی ہیں انہوں نے. نہیں ہوا, اسی لیے پھر اللہ نے جس سے چاہا اس سے کروا لیا. بالکل. یہ شعور کا جن پہلے کیوں بیدار نہیں ہوا؟ یہ قوم کے حالات پہلے کیوں لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ ہم کہاں جی رہے ہیں؟ یہ اللہ کی کو کرم نوازی ہے نا, اللہ کروانا چاہ رہا ہے. بالکل. تو اگر اللہ کروانا چاہ رہا ہے تو اس میں کسی کی اپنی ذات کا عمل دخل بھی نہیں ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ آئی کے جو ہے اس کے اندر یہ کچھ ہے. اللہ کروانا چاہ رہا ہے تو اللہ نے اس کے اندر ویژن پیدا کر دیا, اس کے اندر اسپریچول کنیکشن دے دیا, اس کے سپورٹ دے دی. اللہ ہی ہے جس نے اس کو اتنے بڑے حملے سے بچایا. میں بار بار کہتا ہوں, میرا کاغذ یہ کہہ رہا ہے کہ آئی کے اوپر 10 سے زیادہ جو ہے وہ قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں. تو جس اللہ نے اس کو اتنے چیزوں سے بچایا ہے وہ باقیوں سے بھی تو بچا ہی سکتا ہے نا. بالکل. تو اللہ گرنے نہیں دے رہا. تو آئی کے از کمنگ, نو ون کین اسٹاپ آئی کے. دنیا کی تو کوئی طاقت نہیں گرا سکتی ابھی. آگے اللہ کی مرضی, آگے وہ جب چاہے جیسے چاہے بدل دے, میرے تو ہاتھ میں نہیں ہے. بالکل. یہ جو اسپرچول کنیکشن ہے نا آئی کے کا, یہ ایسے ہی نہیں ہے. میں بار بار عرض کرتا ہوں کیونکہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے, سیدھی سی بات ہے کہ اسپرچول پاورز کسی بابے کے, کسی کے جو کوئی پڑھائیوں کے وظائفوں کے تابع نہیں ہوتی. اسپرچول پاورز اللہ کی ویل کی تابع ہوتی ہیں. وہ جب چاہے جیسے چاہے ان کو استعمال کرے, اللہ کا ہولی سولی اسی کا اختیار ہے. تو وہ اگر اللہ نے اس کو دیا ہے تو کسی وجہ سے دیا ہوگا, کوئی کام ہی لینا. بالکل. ٹھیک ہے. اور یہ پاکستان کوئی عام سی سلطنت ہے بھی نہیں. ہمارا اس کے بارے میں جو ہے کچھ بھی خیال ہو, لیکن پاکستان عام سی سلطنت نہیں ہے. یہ وہی سلطنت ہے جس کے بارے میں سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے یہاں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. اور تبھی تو پوری دنیا کی طاقتیں پاکستان کے ٹکڑے کرنے کے در پہ ہیں. وہ کوئی ہور کام ہونا نہیں ہے گا. وہ پاکستان کے اندر اپنے پنجے گاڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں. کوئی بھی ہو, کسی بھی طرح کی کوئی بھی استعماری طاقت ہو, کوئی بھی ہو, وہ پاکستان کو جو ہے اس کے گرد ہے. تو اس کا مطلب ہے اس کی کچھ سگنیفیکنس تو ہوگی نا, جو ان کو نظر آتی ہے ہمیں نظر نہیں آتی. بالکل. ہمیں اندھا کیا ہوا ہے, ہماری آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی ہوئی ہے. ہمارے حالات خراب اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ یہ پاکستانی اگر کھڑے ہو گئے تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ دنیا میں رہنا کیسے ہے, زندگی کیسے گزارنی ہے. ہمیں جو ہے وہ دبانے کے لیے جو ہے وہ یہ کام ہو رہے ہیں. تو پھر ظاہر سی بات ہے اگر یہ ہو رہا ہے تو یہ خود بخود سے اللہ کر دے گا, اس کو آتا کس سے کروانا ہے. سر ینگ وکلا کا کیا کردار دیکھ رہے ہیں آگے؟ عدالت میں تو جنگ بڑی ہو رہی ہے. مطلب لفظی جنگ کی بات کروں, تلواریں تو نہیں وہاں نکلیں گی, لیکن یہ ہے کہ مجھے عدالتوں کا کردار اب بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. عدلیہ کے بہت چانسز ہیں کہ عدلیہ اپنی عزت اور وقار کی بحالی پہ کام کر لے گی. عدلیہ کے اندر ابھی بھی میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ صبح سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. عدلیہ کے اندر بہت ملٹی فیسٹڈ لوگ بیٹھے ہیں. جتنا کام خراب ہوا ہے اس کو ٹھیک ہوتے ٹائم لگے گا سر. ایسے دیکھیں, آپ بیج بوتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اس کے بعد کہیں جا کے اس کی کونپل پھوٹتی تب ہے جب موسم آ جاتا ہے. بالکل. قدرت کسی کے لیے اپنا آپ نہیں بدلتی. نیچرز لا ہے, قیمت دینی پڑتی ہے. نیچرز لا ہے کہ جو ہے وہ
محنت کرنی پڑتی ہے, جد و جہد کرنی پڑتی ہے, جنگ لڑنی پڑتی ہے, پھر آ کے راستہ کھلتا ہے. اڈیالہ میں ملاقاتوں کا کوئی رزلٹ نکلے گا؟ ضرور نکلے گا, جلدی نکلے گا؟ ضرور نکلے گا. جلدی کا نہیں کہہ سکتا لیکن نکلے گا. یہ جو تحریک شروع ہوئی ہے یہ تحریک لیٹ ہو سکتی ہے لیکن کامیاب ضرور ہوگی. کوئی طاقت اس کو ابھی تک تو روک نہیں سکتی. بالکل. اچھا سر, پہلے تو تھا کہ تحریک انصاف میں پھوٹ پڑی ہوئی تھی, اب ساتھ ساتھ اب سن رہے ہیں کہ جی نون لیگ میں بھی اچھی خاصی پھوٹ پڑ گئی ہے, نون اور شین جو ان سے اب مقابلہ ہو گیا. سر قدرت خود سے کرتی ہے. میں نے آپ کو ایک عرض کی تھی, اس کو سمجھیں کہ نیچرز لاس پرسن اسپیسیفک نہیں ہوتا. قدرت ہر اس بندے کا احتساب کرتی ہے جو خود اپنا احتساب نہیں کرتا. قدرت ہر اس بندے کا احتساب کرتی ہے جس کو اللہ موقع دیتا ہے اور وہ اس موقع کو یا تو مس یوز کرتا ہے یا استعمال ہی نہیں کرتا. قدرت ہر اس بندے کی گریبان پہ ہاتھ ڈالتی ہے جو لوگوں کے گریبان پہ ہاتھ ڈالتا ہے. یہ نیچرز لا ہے, یہ کسی کے لیے نہیں بدلتا. آج کہیں کل کو کسی اور میں. وہ جو کہا جاتا ہے نا, وہ مصرع پاکستان میں آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں. بالکل, آپ نے پہلے بھی بتایا تھا یہ چراغ سب کے بجھیں گے. ابھی تو ایک گھر کی ایک گھر سے لڑائی ہے نا, ابھی تو کئی گھروں سے لڑائی ہونی ہے. ابھی تو بڑا ٹائم ہے, ابھی تو بات سمجھنے کی ہے تھوڑی سی, ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے. ٹائم ول ٹیل سر. یہ ریٹیلیشنز, یہ جو چیزیں ہیں یہ سیکنڈ ہاف آف دا 2024 میں بڑی تیزی سے بدلیں گی. ابھی تو 5واں مہینہ چل رہا ہے, ابھی تو 6 مہینے کے بعد چیزیں بدلنی ہیں. سر مئی میں چیزیں خراب ہو رہی ہیں یا سیدھی ہو رہی ہیں؟ مئی میں کچھ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, کچھ چیزیں بہت زیادہ خراب ہو جائیں گی. خطرہ ہے اوبیسلی سر. دیکھیں نا, ایک چیز اگر کسی ایک پارٹی کے لیے اچھی ہو رہی ہے جو رائیولز ہے, تو ایک پارٹی کے لیے اچھی ہے تو دوسری پارٹی کے لیے وہی بات بری ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو ایسے ہی ہے. نریندر مودی نے پاکستان خلاف بیانات, دہشت گرد اور اپنے جلسوں میں رونق لگانی, اور اب وہ اس طرح کی سیاست کر رہے ہیں کہ جی پاکستان پہ الزامات لگا کر, اور دوسرا جو سر ہم نے موقع دیا ہے نا, اب وہ دہشت گردی کے باقاعدہ الزامات لگا رہے ہیں. ہم نے موقع دیا ہے نا سر. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے پاکستان کے اندر 20-22 لوگوں کو مار دیا ہے. ہمیں تو زبان پہ گھنگھنیاں ڈالی ہوئی ہیں. ہم نے جب ان کے طیارے گرائے تھے تب ہمارا جو لہجہ تھا وہ بتا رہا تھا نا, اس وقت کسی کی جرت تھی ایسی باتیں کرنے کی؟ بالکل. آج کیوں ہے؟ ہم اپنے گھر سے کمزور ہیں, تو اس لیے سر پھر دشمن نے تو آنا ہی آنا ہے. وہ ہمارے کو سکے تھوڑی ہیں. انڈیا کے الیکشن کا کیا کہتے ہیں؟ مودی شاید اس بار پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. اتنی آسانی سے مودی بھی نہیں آ رہا. اچھا, اتنی آسانی سے تو مودی بھی نہیں آ رہا. دیکھتے ہیں. نہیں, ابھی وہ سیاست تو چمکا رہا ہے جی اپنی. سر ڈالر کا فیوچر, لاسٹ کوشچن. ڈالر کا فیوچر جو ہے نا وہ ابھی تو چمکے گا, آگے جا کے چمکے گا. بہت چمکے گا. ابھی تک تو اسٹیبل رکھا ہوا سر, اور ڈالر کا فیوچر یہ ہے کہ وہ سوا نیزے پہ چمکے گا, لگ پتہ جائے گا. دیکھتے ہیں جی ڈالر سوا نیزے پہ چمکتا ہے اور کہاں تک جاتا ہے, کیونکہ ڈالر نے تو کنفرم اوپر جانا ہی جانا ہے. اور اب ہماری معیشت کا کیا ہوگا آگے ہی دیکھیں گے. بہت اللہ کرے گا سر, اچھا ہی ہوگا. اچھا ہی ہوگا. حافظ صاحب نے پہلے ہی کہا ہے جی ہمارا فیوچر ٹھیک نہیں ہے, ہمارے بچوں کا فیوچر بہت اچھا ہے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.